چھین کر لے کیوں نہیں لیا؟ اگر گھر میں مولا تشریف فرما تھے تو بیوی پر یہ ظلم کیسے ہو سکا؟ کل ہم نے کچھ حد تک جواب دیا ہے، آج بھی تھوڑا سا کوشش کریں گے۔ جو سمجھتے ہیں، جنہوں نے اس بارے میں کچھ مطالعہ کر رکھا ہے، وہ دوست ہو یا دشمن، وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ امامت طاقت کے بل بوتے پر قائم نہیں ہے، ولایت تلوار سے حاصل نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کہیں نہیں جی تلوار تھی علی کے پاس اور وہ تلوار سے سب کو مغلوب کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی ولایت کیوں قائم نہیں کی؟ اللہ کے پاس طاقت ہے یا نہیں؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ذوالفقار کو اتارنے والا خدا ہے۔ وہ خدا اپنی ولایت طاقت سے قائم کرتا ہے؟ وہ اپنی ولایت طاقت سے قائم نہیں کرتا، وہ دعوت دیتا ہے، اپنے حجت کو بیچتا ہے، ائمہ کو بیچتا ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تو جہنم جاؤ۔ خدا قرآن میں بہت جگہ کہتا ہے کہ ہم انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، نہ فقط گمراہ ہونے سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ہم خود انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، ہم خود انہیں جہنم میں جانے دیتے ہیں، ہم خود انہیں مہلت دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سوچنے کا انداز اور ہے، خدا کے لیے سوچنا کہنا صحیح نہیں ہے، تاکہ اپنی سمجھنے کے لیے خدا کا انداز تدبیر اور ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ خدا بھی ہماری طرح کا ایک موجود ہے، اور جیسے ہم ریئیکٹ کریں گے، اگر اس طرح اس نے ریئیکٹ نہیں کیا تو وہ بھی کمزور ہے۔ خدا کی تدبیر، خدا کا منصوبہ، خدا کا مکر، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، خدا کی تدبیر اور ہے، انسانوں کی تدبیر اور ہے۔ انسانوں کی تدبیر کو خدا کی تدبیر کے ساتھ ملا کر سوچو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انسانوں کی تدبیر اور ہے، حجت خدا کی تدبیر اور ہے۔ حجت خدا کے ہاتھ میں طاقت ہے، ذوالفقار ہے، یہ سارے بزدل ہیں، سب کو تحت دیکھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تدبیر اور ہے۔ وہ تلوار سے اپنی حکومت قائم نہیں کرتا ہے۔ مأمون دشمن تھا، اہل بیت کا قاتل ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو جانتا تھا۔ اہل سنت علماء نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، کیوں آپ نے ولی عہد بنایا؟ امامت ان کا حق نہیں تھا، اگر ہوتا تو علی امامت قائم کرتا، اپنی حکومت قائم کرتا۔ مأمون کہتا ہے ان علی فریضۃ من فرائض اللہ، علی فرائض خدا میں سے ایک فریضہ ہے۔ فریضہ خود چل کر لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگوں نے فریضہ انجام دینا ہوتا ہے، انجام دینا چاہیں انجام دو، نہ دینا چاہو جہنم جاؤ۔ خدا نے جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے جو فرائض پر عمل نہیں کرتے۔ رسول خدا کی حدیث ہے، اور اہل سنت مصادر میں 13 مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے۔ طرق سمجھتے ہیں؟ مختلف روایتوں سے، 13 مختلف روایتیں ہیں، تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان مثل علی مثل الکعبہ اذ الحج الیہ فریضہ والنظر الیہ عبادہ۔ علی کی مثال کعبے کی طرح ہے، اذ الحج الیہ فریضہ، کعبے کا قصد کرنا آپ پر واجب ہے۔ حج قصد کو کہتے ہیں، ارادے کو کہتے ہیں۔ کعبے کی طرف ارادہ کرنا، علی کی طرف جانا انسانوں پر فرض ہے، اور علی کی طرف نگاہ کرنا انسانوں کے لیے عبادت ہے۔ والنظر الیہ عبادہ، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف جانا واجب ہے، علی پر تمہاری طرف آنا واجب نہیں ہے۔
علی امام ہے، حجت خدا ہے. اس حجت خدا کا خدا نے تعارف کرایا یا تعارف نہیں کرایا؟ امیر المومنین کا خدا نے تعارف کرایا، رسول خدا نے بھی تعارف کرایا. وہ خصوصیات امیر المومنین کو عطا فرمائی ہیں کہ اگر نص نہ ہو، تصریح نہ ہو، اگر رسول خدا نہ فرمائے کہ میرے بعد علی میرا وصی ہے اور میرے بعد خلیفہ علی ہے، اگر نہ بھی کہتے تو بھی علی کی خصوصیات کی وجہ سے، علی کی صفات کی وجہ سے یہ بات واضح تھی کہ رسول کے بعد علی ہی امام ہے. اگر نص نہ بھی ہو تو جو خصائص علی ہیں وہ پکار کر کہتی ہیں کہ علی امام ہے، علی امام ہے. علی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود آئے. علی کی عظمت یہ ہے کہ علی کی ولایت کے دفاع کے لیے زہرائے مرضیہ نکلتی ہے. کون کیا جانے کہ جس کے دفاع کے لیے خدا نے زہرائے مرضیہ کو مقرر کیا، اس کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. کل ہم نے عرض کیا تھا یا خیر اہل الارض، اہل ارض میں زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب میں سے بہترین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب مسئلہ یہ ہے جنہیں سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بہترین تو رسول خدا ہے، بہترین رسول خدا ہے. ایک بات ہوئی کہ بہترین جناب سیدہ ہے، کہہ کون رہا ہے؟ وہی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہترین ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہی جس کی زبان بہترین زبان ہے، صادق ترین زبان ہے، اس زبان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ بہترین میری بیٹی فاطمہ ہے. اچھا، اگر بہترین فاطمہ ہے تو پھر رسول خدا کیا ہوں گے؟ یا قلبی التی بین جنبی. اگر کوئی کہے خاک پر فرق من و تمثیل من، یہ جو مثال میں دے رہا ہوں خاک کس مثال پر، اس مثال کو کوئی نسبت نہیں لیکن سمجھنے کے لیے، اگر کوئی کہے کہ دنیا کا سب سے قیمتی چیز کوہ نور کا ہیرا ہے، جو کوہ نور کا ہیرا ہے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور وہ ہیرا کہاں لگا ہوا ہو؟ کسی تاج میں لگا ہوا ہو. تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز کون سی ہوگی؟ وہ تاج ہوگی. وہ تاج والے احتجاج کریں گے کہ بھئی سب سے قیمتی تو یہ تاج تھا، آپ نے کہا سب سے قیمتی یہ ہیرا ہے. ہیا قلبی التی بین جنبی، جناب زہرا قلب مصطفیٰ ہے. جب یہ خیر اہل ارض ہے، یہ خیر اہل ارض بضعۃ منی ہے، رسول کا ٹکڑا ہے، اس سے رسول کی قیمت کم نہیں ہو رہی ہے، اس سے رسول کی قدر بڑھ رہی ہے. آپ کی طرح آپ جن شخصیات کو بڑھاتے ہیں اس سے رسول کی منزلت کم ہوتی ہے. آپ جن کو بڑھاتے ہیں ان کو آپ اتنا تو بڑھا ہی نہیں سکتے کہ انہیں خلیفۃ الرسول بنا دیں، بڑھ ہی نہیں سکتے. کیا کریں گے آپ؟ رسول کو گٹھائیں گے. آپ تب ہی انہیں خلیفہ بنا سکتے ہیں جب آپ رسول کا مقام گٹھا دیں، تبھی تو آپ اپنا جیسا ایک انسان تصور کرتے ہیں، تبھی تو آپ کہتے ہیں وہ معصوم نہیں ہے. رسول کوئی معصوم نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، احادیث آپ سنا رہے ہیں، یہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی محبت میں کہہ دیا تھا. نعوذ باللہ، وہ کچھ غلط کہتا تھا، کوئی بھی صحیح کہتا تھا، کبھی جذبات پہ کہتا تھا. اتنا رسول کو گستاخ رسول ہیں یہ لوگ، گستاخی رسول ہے غیر معصوم کو خلیفہ معصوم کہنا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اگر شان سیدہ بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، اس سے رسالت مآب کی شان کم نہیں ہوتی ہے، اس سے رسالت مآب کی شان
بڑھ جا کے صلوات پڑھ لیں محمد والا مثل علی مثل الکعبہ تؤتی ولا تأتی. تمہیں جاننا ہوتا ہے وہ چل کر نہیں آئے گا. اگر امامت چاہیے، ہارون مسجد حرام میں تھا، کوئی مسئلہ پیش آیا، حل نہیں ہو رہا تھا، علماء جو اس کے درباری گرد بیٹھے تھے سب سے کہا حل نہیں ہوا. کہا کیا کریں؟ کہا امام کاظم تشریف فرما ہیں اسی مسجد حرام میں، اسے کہا بلا بھیجو، اسے بلا کے لے آؤ تاکہ وہ میرا مسئلہ حل کریں. امام کے پاس آئے، امام نے کہا العلم یؤتی، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم چل کر نہیں جاتا. اسے مسئلہ ہے وہ چل کر یہاں آئے. ہارون اپنے اس تکبر اور نخوت کے باوجود چل کر امام کے پاس آتا ہے، اپنا سوال کھڑے ہو کر کرتا ہے. امام فرماتے ہیں پہلے بیٹھو، ادب کرو، پھر جواب ملے گا. العلم یؤتی، علم کے پاس چل کر آنا ہوتا ہے، علم کے سامنے تکبر کرنا نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا بھی المیہ ہے. ہماری جس کی آواز اچھی ہے، جس کی خطابت اچھی ہے، علم ہو یا نہ ہو، اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، علم کے گرد جمع نہیں ہوتے. العلم یؤتی، علم کے گرد جمع ہوا جاتا ہے. ایسی چیزوں کے گرد جمع نہیں ہوا جاتا جن کے گرد جمع ہونے کی ارزش نہیں ہے. اور پھر محبین زہرا کسی ایسی چیز کے گرد جمع ہوتے ہیں، نام جناب سیدہ کا ہو اور محفل معصیت کی ہو، نعوذ باللہ. یہ نہ فقط گناہ ہے، فقط گناہ اور ہے، یہ نہ فقط گناہ ہے، یہ جسارت بھی ہے، گستاخی بھی ہے. عام گناہ معاف ہو جائے گا. اگر کوئی بیٹھ کے گانا سن رہا ہے تو بچہ، اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن مسجد میں امام بارگاہ میں بیٹھ کر گانے کی طرز پر اگر قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جسارت ہے جناب سیدہ کے بارگاہ میں. یہ معاف ہونے والا نہیں ہے. آپ کی نظر میں ان ہستیوں کا احترام نہیں ہے، ان ہستیوں سے دور رہتا ہے. اسی لیے امام حسین نے فرمایا اگر نہیں آ سکتے ہو تو مجھ سے اتنے دور چلے جاؤ کہ میری صدائے استغاثہ تمہارے کانوں میں نہ پڑے. اگر صدائے استغاثہ پڑ جائے اور پھر بھی نہ آؤ، اگر امام بارگاہ تک آ جاؤ، فرش اعلیٰ تک آ جاؤ اور پھر بھی حسینی نہ ہو، یہ صدائے استغاثہ پڑ گئی آپ کربلا میں پہنچ گئے. فرش اعلیٰ پر آپ آتے ہیں، معمولی نہیں ہے. یہ 2 آنسوؤں پر جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، یہ عین حقیقت ہے. صرف 2 آنسو جنت واجب. لیکن دوسری طرف بھی ہے کہ اس عبادت کی جگہ اگر آ کے معصیت کرو تو پھر یہ قابل معافی نہیں ہے. یہاں اس مقام کا تمسخر ممکن نہیں ہے. فاطمہ کو بضعۃ منی، ایک روایت ہے ابو ذر سے. ابو ذر فرماتے ہیں مسجد نبوی میں رسالت آپ تشریف فرما ہے، مرض موت میں ہے، آخری ایام میں. ابو ذر سے کہا جاؤ جا کر میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلا لاؤ. ابو ذر گئے اور بی بی اس شان سے تشریف لائی کہ انہوں نے اپنے گرد پورا جلباب باندھا ہوا تھا، عام حجاب میں نہیں تھی. جب بی بی تشریف لائیں تو رسول خدا نے فرمایا، جو بلکہ یہ روایت یہی سمجھ کہ جب آپ تشریف لائیں اور آپ نے رسالت آپ کو اس حالت مرض میں دیکھا تو آپ نے گریہ کرنا شروع کیا. فاطمہ گریہ کرے، قلب رسول گریہ کرے اور رسول گریہ نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے. رسالت آپ نے بھی گریہ شروع کیا. سیدہ نے فرمایا میں آپ کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی، میرے لیے ممکن نہیں ہے. آپ نے کچھ
ابھی بھی تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، تم مظلومہ اور شہیدہ ہو کر مجھے ملو گی، اور مجھے آپ حوض کوثر میں ملیں گی۔ اور حوض کوثر کی صفت بیان کی، بیوی کو خوش کرنا ہے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے رسالت آپ فرما رہے ہیں وہاں حوض کوثر میں آپ کے شیعوں کو، آپ کے محبین کو، آپ کے حسین پر رونے والوں کو سیراب کر رہا ہوں گا۔ اس حالت میں آپ مجھ سے ملاقات کریں گے۔ جانتے ہو کتنا کرم ہے، رو کر فرمایا کہ بابا وہ جو حوض تک نہ پہنچے، جو حوض تک پہنچے ان سے تو ہم وہاں ملیں گے، جو وہاں تک نہ پہنچے کہا عند المیزان، میزان پر بھی ہم ملیں گے اور میں آپ کے محبین کی شفاعت کروں گا۔ فرمایا بابا اگر میزان تک جو نہ پہنچے، میرے حسین پر رونے والے اگر میزان پر بھی نہ پہنچے، کہا فعند الصراط، صراط پر ہم ملیں گے اور اپنے شیعوں سے کہیں گے سلم سلم۔ بات کیا ہے؟ بات پل کراس کرنے کی ہے۔ روایت میں کیا ہے؟ چڑھو، معراج پاؤ۔ عجیب ہے، کتنا خیال ہے آپ کا۔ جب یہ ہوا تو رسالت مآب کی چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس لیے کہ زہرائے مرضیہ خوش ہو گئی، مطمئن ہو گئی۔ جانتے ہو صراط سے گزرنا آسان نہیں ہے، میزان آسان نہیں ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو جہنم میں وارد نہ ہو، جہنم میں نہ جائے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص جہنم جائے گا۔ روایت ہے، صریح آیت ہے، اس میں کوئی بات میں کوئی چیز نہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے إِلَّا وَارِدُهَا، لے کے جہنم جاؤ گے۔ اب آپ پہنچیں گے جنت انشاءاللہ، یہ فرش اعلیٰ آپ کو جنت لے جانے کے لیے ہے۔ آپ جنت پہنچیں گے، آپس میں بات کریں گے، قرآن کی آیات یاد آئے گی، یار یہ قرآن میں پڑھا تو تھا ہم نے ان منکم الا واردھا، ہم جہنم نہیں گئے، ہم تو سیدھا جنت پہنچ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ تو ندا آئے گی جوزناکم وہی خامدہ، تم گئے تھے جہنم لیکن نور ولایت زہرا سے اس وقت جہنم خاموش تھی۔ آپ پہنچیں گے انشاءاللہ جنت میں۔ بخاری نے 3 جگہ، میں تو 4 جگہ نقل کیا ہوا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ٹکڑا کیا مطلب؟ خدا ہر اولاد باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے، باپ کے جسم سے ہی جدا ہو کر آیا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی فضیلت نہیں کہ میں کہوں کہ میری بچی میرا جگر گوشہ ہے، بضعہ ہے، ٹکڑا ہے، میرے بدن کا حصہ ہے۔ یہ خاص طور پر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد اس کے بعد والا جملہ جو ہے وہ اس پہلے جملے کی تشریح بھی کرتا ہے۔ اس آپ نے نہیں کہا کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، یا اردو میں ترجمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فرمایا ہے کہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں رسول کی انیت جو مقام خاتمیت پر قائم ہے،
اس نیت رسالت کا حصہ بلکہ اس کی روح اور جان فاطمہ ہے. اللہ نہ میں سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس منزلت کو. من آزاہا فقط آزانی, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. فاطمہ کا غضب رب کا غضب ہے. فاطمہ جس سے راضی ہے اس سے رب راضی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو انسانی خواہشات, نفسیات اور حب و بغض ہے, انسان ہونے کے اعتبار سے ہم انسان ہیں, مادی ہیں, پست ہیں, اس دنیا میں ہیں, ہم چیزوں کی حقیقی ملاقات سے آشنا نہیں ہیں. ایک شخص آپ کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہے لیکن آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. استاد بچے کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہے, اسے ڈانٹتا ہے. باپ بچے کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہے, اسے ڈانٹتا ہے. بچے کے لیے اچھا نہیں. بچوں کے لیے اچھا کیا ہے؟ ماں کا پیار اللہ. ان کے لیے وہ ڈانٹ یا وہ سختی بہت اچھی ہے لیکن انہیں پتا نہیں چلتی, اس لیے کہ ان کو ساری ملاقات کا علم نہیں. انہیں تو لالی پاپ چاہیے, چاکلیٹ چاہیے, آئس کریم چاہیے آئس کریم چاہیے. ان کو ٹھنڈ ہے آئس کریم کھلاتے تو آئس کریم چاہیے, نہیں تو کچھ اور کھلاتے میری طرف سے. ٹھیک ہے, بیٹا آپ کو کھلائیں گے بابا. انہیں تو آئس کریم چاہیے لیکن ان کے والدین کو کیونکہ زیادہ پتا ہے اس لیے وہ صحیح جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم بھی قرآن میں بھی ہے کہ ہم بہت سی چیزیں اپنے لیے چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے صحیح نہیں. ہم چاہتے نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ملاقات کا علم نہیں ہے. ہم متناہی ہیں, خدا لا متناہی ہے. خدا کے سامنے پوری پکچر ہے. پوری پکچر سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک, آپ کے پیدا ہونے سے آپ کے جنت میں پہنچنے تک کی ساری پکچر ہے. اس ساری پکچر میں جو اچھا ہے اس سے وہ راضی ہوتا ہے, جو برا ہے اس سے وہ غضبناک ہوتا ہے. جو انسان ہے وہ ایک محدود پکچر دیکھ رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کا اچھا برا اور ہے, اس کی رضا اور غضب اور ہے, اور رب کی رضا اور غضب اور ہے. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ, یعنی غضب فاطمہ عین غضب خدا ہے. رضا فاطمہ, فاطمہ کی رضایت عین رضایت خدا ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا. کس نے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ متناہی وجود ہے. اس کا علم, ملاقات کا علم فقط لامتناہی کو ہو سکتا ہے. صرف ایک صورت میں یہ رضا فاطمہ, رضا رب ہو سکتا ہے کہ یہ فاطمہ اس لامتناہی ذات سے ہمیشہ متصل ہو. اگر یہ اتصال ہے تو پھر رضا رب اور رضا فاطمہ میں اتحاد ممکن ہے, وَإِلَّا یہ اتحاد ممکن نہیں ہے. سمجھے کیا ہوا؟ مقام سیدہ کو سمجھے کہاں پہنچے؟ وہ ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے. یہ ناممکن ہے بشر کی رضا رب کی رضا ہو جائے. بشر کی معراج یہ ہے کہ وہ رب کی رضا کے مطابق چلے. عصمت جسے کہتے ہیں, عصمت یہ ہے کہ رب کی جو رضا ہے اس کے مطابق چلے. اس میں سے بہت سی چیزیں میری رضا نہیں ہوگی, میں صبر کر کے وہ کام انجام دے دوں گا. حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا ہے, حضرت ابراہیم آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رضا ابراہیم نہیں ہے, یہ صبر ابراہیم ہے. وہ راضی ہے رضا رب پر لیکن اس کی اپنی رضا یہ نہیں ہے, وہ صبر کرتا ہے. اس لیے وہ معصوم ہے, بشر ہے, اس کو ابراہیم کوئی معلوم نہیں ہے کہ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے, اس لامتناہی ذات کے ہاں ملاقات کیا ہے. یہ اس انسان کے متناہی انسان کے بس میں نہیں ہے. لیکن وہ انسان جو متصل ہو اس بحر بے کراں سے, اس لامتناہی ذات سے ہر آن کے لیے
اور ہم بھی اگر متصل ہونا چاہتے ہیں خدا سے تو ہم ڈائریکٹ متصل نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے صرف ایک ہی در ہے اور وہ در سیدہ ہے. آپ اگر متصل ہو جائیں جناب سیدہ سے تو آپ کا اتصال ہو جائے گا خدا سے. آج کل کچھ سوال کرتے بھی ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہم جب زیادہ یا زیادہ کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں یا امام زمانہ کو ہم زیادہ پکارتے ہیں ادریکنی کہتے ہیں تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. ہم صرف ڈائریکٹ ہم خدا کو کیوں نہ پکاریں؟ یہ کیا ہے ہمیشہ یا علی مدد کہتے رہنا، آپ یا اللہ مدد کہا کریں. اللہ ڈائریکٹ مدد کرتا ہے اور آپ ڈائریکٹ خدا سے ہی مانگا کریں. میں زیارت پہ تھا مشہد میں، وہاں ایک بچہ آیا، جوان تھا ایرانی. اس نے کہا کہ مجھے ایسی کوئی دعا بتائیں جس میں کوئی وسیلہ نہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو، میں نے ڈائریکٹ خدا سے مانگا. تھوڑی دیر تو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تو پتہ چلا وہ سمجھنے کے لیے نہیں ہے، وہ مجھے سمجھانے کے لیے وہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کی بات ہم نے مان لی. ہم نے کسی چیز کو واسطہ نہیں بنانا، ہم نے سیدھا صرف خدا سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے، ڈن ڈن. ٹھیک ہے، کہتا ہاں کاغذ قلم سے نکالے، آپ مجھے دعا بتاؤ جس میں سیدھا خدا کو پکاروں. میں لکھ کیوں رہے کیوں کیا لکھنا چاہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں دعا جس میں سیدھا خدا کو پکاروں. الفاظ کا سہارا لو گے؟ الفاظ کا کیوں سہارا لو گے؟ سیدھا خدا کو پکارو. الفاظ کا سہارا بھی نہ لو، افکار کا سہارا بھی نہ لو. اگر آپ یا اللہ کہتے ہیں یہ اسم خدا ہے، ذات خدا تو نہیں ہے. آپ اسم خدا کا سہارا آپ نے کیوں لیا؟ یا اللہ کہنا آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے. یا اللہ کہنا آپ کو اللہ سے دور نہیں کرتا. کسی نے آج تک کہا ہے کہ میں اگر یا اللہ کہوں تو میں خدا سے دور ہو جاتا ہوں. کیوں؟ یہ جو اسم خدا ہے تو خدا تو اور حقیقت ہے. اسم اور ہوتا ہے اور مسمى اور ہے، ذات اور ہے. اسی طرح ہے. کسی نے آج تک کہا نہیں کہا. اسی طرح اہل بیت اسماء اللہ ہیں. اہل بیت اسماء اللہ ہیں، اللہ کے اسامی ہیں، نام ہیں. آپ اہل بیت کو پکارنے سے خدا سے دور نہیں ہوتے ہیں. آپ اگر امام زمانہ کو پکارتے ہیں، ادریکنی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا سے دور ہو گئے. آپ کہیں گے نہیں، آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب میں بہت زیادہ مثلاً یا علی مدد کہتا ہوں یا امام زمانہ کہتا ہوں تو میں خدا سے دور ہو جاتا ہوں. پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے، ہوتا بھی ہے. بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جسے پکار رہا ہے، جسے وہ علی کہہ رہا ہے، جسے وہ سیدہ کہہ رہا ہے، جسے وہ امام زمانہ کہہ رہا ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. اس کے اپنے خیال میں کوئی اور چیز ہے، وہ امام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام تو باب اللہ ہے، امام معنی حرفی ہے، امام فنا فی اللہ ہے. آپ کے ذہن میں جس امام کا تصور ہے وہ اللہ میں فانی نہیں ہے. اس تک پہنچنے سے آپ خدا تک نہیں پہنچتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی غلط تصویر ہے. جس تصویر کو آپ پکارتے ہیں وہ امام نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے اور ایسا ہے نہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. اسی لیے ہمارے معاشرے میں اگر اختیارات خدا سے لے کر امیر المومنین کو دے دیں ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہماری اپنی پارٹی میں اختیارات آ گئے ہیں، اب ہمارا مسئلہ حل ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. دو پارٹیاں نہیں ہیں، امیر المومنین اور جناب سیدہ فانی فی اللہ ہیں. جس طرح یا اللہ فانی ہے خدا میں. کبھی آپ کے ہاں تصور یہ
نہیں آیا کہ یا اللہ مجھے خدا سے روک دے گا. ٹھیک ہے نا. یہ اہل بیت خدا سے آپ کو روکتے نہیں ہیں, خدا تک پہنچاتے ہیں. یہ باب اللہ ہیں, خدا کا دروازہ ہے. اسی دروازے کے علاوہ خدا تک پہنچا جا سکتا ہی نہیں ہے. خدا نے آپ کو ہدایت دی ہے, دی ہے. خدا یہ ہدایت آپ کو ڈائریکٹ دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا. خدا کو نہ جبرائیل کی ضرورت تھی, نہ قرآن کی ضرورت تھی, نہ رسول کی ضرورت تھی, نہ امام کی ضرورت تھی. ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ کے دل میں سیدھا ہدایت حاصل کر سکتا تھا, آپ پر سیدھا وحی کر سکتا تھا. لیکن اس نے فیض دیتے ہوئے ان واسطوں کو قرار دیا ہے. ان واسطوں کے بغیر آپ کو فیض نہیں دیا ہے. آپ جب فیض مانگنے جاتے ہو تو ان واسطوں کو ہٹا کر مانگ لو. آپ ان واسطوں کو ہٹا کر, میں سیدھا آپ سے کہتا ہوں, آپ کے واسطوں کو نہیں مانتا تو آپ شیطان رجیم کی جماعت میں سے ہو جائیں. خدا کو تو مانتا تھا, خدا کو مانتا تھا, یہ ان کو نہیں ماننا. آدم کون ہوتا ہے اس کو میں نہیں مانتا, میں سیدھا آپ سے دیتا ہوں یا اللہ مدد. اللہ نے کیا کہا, انکا من الرجیم, تو شیطان رجیم ہے, تو راندے درگاہ ہے. جناب سیدہ اور اہل بیت ممتحنہ ہے, یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقکی قبل ان یخلقکی. آپ وہ ذات ہیں جسے خدا نے مصفات کیا ہے, خالص کیا ہے, صفوہ کیا ہے. کب؟ آپ کو خلق کرنے سے پہلے, آپ کی خلقت سے پہلے آپ کو چن لیا ہے, آپ کو مصطفیٰ کیا ہے, مرتضیٰ کیا ہے, مصفات کیا ہے, خالص کر دیا ہے. کچھ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے, کہتے ہیں نہیں جناب سیدہ پہ بہت مصائب آئے ہیں, انہوں نے بہت صبر کیا ہے, اس لیے انہیں یہ مقام ملا ہے. جناب سیدہ نے اس مقام کو کسب کیا ہے. جبکہ زیادت کیا کہتی ہے امام جواد علیہ السلام کہ آپ خلق ہونے سے پہلے ہی اس مقام پر فائز تھیں. اور خلقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے, عالم ذر سے بھی پہلے, عالم انوار سے بھی پہلے. بھائی ایک چیز ہے ہی نہیں, اس کے ہونے سے پہلے اسے خالص کیا جا سکتا. ایک چیز ہے ہی نہیں کہ اس کے ہونے سے پہلے اس کا امتحان لیا جا سکتا. نہیں جی, پہلے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اسے ہم تربیت کریں گے, اسے ہم خالص کریں گے, پھر جا کے وہ خالص ہوگی. ایک چیز جو ہے ہی نہیں اس کو خالص نہیں کیا جا سکتا. زیادہ جامعہ میں پڑھتے ہیں نا اہل بیت کے لیے سلالۃ النبیین و صفوۃ المرسلین, کہ آپ سلالۃ النبیین ہیں اور صفوۃ المرسلین ہیں. سلالہ کہتے ہیں عرق گلاب کو, عرق گلاب کہتے ہیں نا, گلاب کا جو رس ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے, ٹھیک, جو عرق گلاب ہوتا ہے وہ سلالہ ہے. صفوہ جو ہے اس عرق میں سے بھی جب عطر نکال لیا جائے تو وہ صفوہ ہے, وہ عطر ہے. جناب سیدہ کو خدا نے بننے سے پہلے, عطر بنانے سے پہلے آپ اسے خالص کرتے ہیں. عطر کو بنانے سے پہلے آپ گلاب کو چنتے ہیں, اسے صاف کرتے ہیں, اس میں سے عرق نکالتے ہیں, پھر اسے مزید ابال دیتے ہیں, تو جا کے کیا بنتا ہے, خالص ترین عطر. یہ سب کب ہوتا ہے, خلقت سے پہلے. جناب سیدہ خلقت سے پہلے اہل بیت کا مقام اور ہے, باقی تمام انبیاء کا مقام اور ہے. باقی تمام انبیاء آئے ہیں, انہوں نے امتحانات دیے ہیں, امتحانات کے بعد انہوں نے ان مقامات کو
کیا ہے. ایک یہودی آیا اور یہودی نے آ کے رسول خدا سے کہا کہ آپ ادعائے نبوت کرتے ہیں, کیا آپ عیسیٰ سے اور موسیٰ سے افضل ہیں؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم خلق ہوا اور آدم سے خطا ہوئی تو آدم نے دعا کی, اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما تبت علیہ. میں واسطہ دیتا ہوں آپ کو محمد و آل محمد. دوسری روایت میں اللہم انا, آدم و حوا دونوں, نسألک بحق محمد وعلی والفاطمة والحسن والحسین الا تبت علینا. جب تک ہماری توبہ کو ان پاک انوار کے وسیلے سے, شفاعت سے قبول نہیں کرتا, ہم طلب کرتے رہیں گے. نسألک, ہم اپنا سوال کرتے رہیں گے. کب؟ جب آدم خلق ہوئے ہیں. جب آدم خلق ہوئے ہیں اس وقت بھی کس کا واسطہ دیا جا رہا ہے؟ جناب سیدہ کا. جناب سیدہ کے توسل سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے. اسی طرح حضرت نوح, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم سب کی مثالی روایت کو لانی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تو نے پوچھا موسیٰ افضل ہے یا میں؟ میرا بیٹا مہدی جب خروج کرے گا اس کی نصرت کے لیے عیسیٰ آئے گا اور مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا. میں افضل ہوں یا عیسیٰ؟ میرا بیٹا مہدی تمام انبیاء سے افضل ہے. اور یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ اہل سنت بھی ساری کتابوں میں موجود ہے. گوگل کر, سیدھا, آج کل آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں. صرف آپ جب شروع میں گوگل کریں گے نا تو آپ کو شروع میں تھوڑی سی وہ دشواری ہوگی, جوانوں سے میں کہہ. کیوں؟ اس لیے کہ گوگل آج کل بہت ذہین ہو گیا ہے. وہ آپ کو پہچانتا ہے آپ کیا کیا کرتے ہیں, کیا کیا نہیں کرتے. جو چیزیں آپ زیادہ کرتے ہیں وہ اس کو آگے رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ توبہ کہیں گے, اگر آپ نے ایکٹرز اور ان کو زیادہ سرچ کیا تو ان کی توبہ سامنے لے کے آ جائے گا. آپ اگر انبیاء اور ان کو سرچ کر رہے ہیں, توبہ کہتے ہیں ساتھ ہی آدم کی توبہ سامنے لے آئے. ہوگا وہ بھی پیچھے کہیں اگر آپ زیادہ سرچ نہیں کر رہے. تھوڑا سا آپ گوگل کے ساتھ مذہبی رہیں, آپ کو ساری چیزیں وہ فوراً لا کر دیتا رہے گا. آج کل آسان ہے. اہل سنت پہ بھی یہ پہلے بہت مشکل تھا, وہ بھی حوالے دیتے تھے, ہم بھی حوالے دیتے تھے, اور نہ آپ کو عربی پڑھنی آتی تھی, نہ آپ کو کتاب دیکھنی آتی تھی. جس مرضی نے جو مرضی حوالے دے دیے. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں ان کے برابر تھا, چھٹی جماعت میں جب ہم گئے تو ضیالات نے عربی لگا دی, عربی لازمی کرا دی. میرے عمر کے بچے اپنے لوگوں کو پتا ہے. ٹھیک ہے کہ اس وقت عربی لگ گئی. اب عربی پڑھانے کے لیے کون آئے؟ مدرسوں سے مولوی حضرات آ گئے. وہ اکثر جو ہے وہ وفاق کی سند لے کے آ گئے تھے, سارے تھے جاہل. تو وہ مولوی جو آیا اور اس نے آ کے پہلی بات دی کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں. تو میں کھڑا ہو گیا, نہیں جی کس نے کہا شیعہ کافر؟ کہا کتاب میں لکھا. کتاب میں لکھا ہے, جو ہم ہوتے تو مدرسے میں ہی تھے, جس نے ہمیں عربی کتابوں کے نام تو آتے تھے. میں نے ایک ہی سانس میں 20-30 کتابوں کے نام لیے. میں نے کہا یہ دیکھو یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں, حوالہ تو کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس نے باقی لڑکوں سے پوچھا یہ کون ہے. تو ہم اسکول میں عراقی مشہور تھے کیونکہ ہم عراق سے آئے تھے تو شروع میں عربی بولتے تھے, تو ان سب کو پتا تھا سر یہ عراقی ہیں, ان کو عربی آتی ہے. اس کے بعد وہ سیدھا ہو گیا. حوالے پہلے ایسے دیے جاتے تھے, ایسے حوالے دیتے تھے, کتابوں میں نام دیتے تھے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے, اس کتاب میں یہ لکھا ہے. جوانوں نے جا کے کون سی کتاب دیکھنی تھی. اب وہ زمانہ گیا, آپ سیدھا سرچ کرو, جو کہتے ہیں نا اس میں یہ لکھا ہوا ہے, سیدھا جاؤ سرچ کرو, سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. بس جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کی توبہ جناب سیدہ کی شفاعت سے قبول ہوئی ہے.
سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. اللہ کا غضب اور فاطمہ کا غضب ایک ہے. اس کے بعد کہانیاں اور بناتے ہیں, وہ کہانیاں پڑھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس جملے سے, اس اسماء کے جملے سے آپ کو مقام جناب سیدہ سمجھ میں آ گیا, ان ابنتی فاطمہ ہی سیدۃ نساء اہل الجنہ, سب کتابوں میں, صرف ہماری کتابوں میں نہیں, خاتون جنت سیدہ ہے. ابھی کوئی فلم بھی بنی ہے نا خاتون جنت کے نام, جی لیڈی آف, اس پھر کبھی بات کریں گے, ابھی وقت آ رہی ہے. خاتون جنت جناب سیدہ ہے. لکھ تو دیتے ہیں لیکن اس کا معنی سمجھتے نہیں. جنت کے جوانوں کے سردار حسنین ہیں. جنت میں سردار کون ہیں؟ امیر المومنین ہیں, حسنین ہیں, جناب سیدہ ہیں. جنت میں اگر وہ سردار ہیں, دنیا میں سردار کون ہوں گے؟ بس پھر دنیا میں سردار کون ہے کوئی اور دلیل نہیں چاہیے. اگر اتفاق ہو گیا کہ جنت میں وہ سردار ہیں تو جو جنت میں سردار ہیں وہی دنیا میں سردار ہیں. دنیا میں اگر ان کی جگہ کوئی اور سردار بن گئے ہیں تو وہ غاصب ہیں. جنت میں سردار وہ ہیں, لیکن دنیا میں بی بی فلانی سب سے افضل ہے. فلانی کہاں سے سب سے افضل ہو گئی؟ جنت میں سرداری کا مطلب بھی ہم میں سے بہت سے لوگوں نے بھی نہیں سوچا. کیا مطلب ہے جنت میں سردار ہیں؟ جنت میں سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت میں آپ جو ہوں گے انشاءاللہ سب جنت میں ہیں, سب جب جنت میں ہوں گے, جنت میں آپ میں سے ہر فرد کی اپنی سلطنت ہوگی, اپنی مملکت ہوگی. اس سلطنت اور مملکت میں آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. جو چاہیں گے آپ ارادہ کریں گے, صرف کن فیکون ہے. آپ ارادہ کریں گے پھل آ جائے پھل آ جائے گا, آپ ارادہ کریں دودھ آ جائے دودھ آ جائے گا, آپ ارادہ کریں شہد آ جائے گا. باقی ارادہ آپ کی مرضی ہے. جو ارادہ کریں گے وہ سب ہو جائے گا. یعنی آپ خود وہاں ایک سلطنت کے مالک ہیں, آپ خود وہاں پر آقا ہیں, سردار ہیں, اور ایک پوری فوج آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. کوئی آپ کی معصیت نہیں کرے گا, سب آپ کے فرما بردار ہیں. آپ کی اپنی حکومت ہے. جہاں آپ کی حکومت ہے اور آپ بادشاہ ہیں, وہاں آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں نوکر ہوں حسنین کا. ساری خواتین, اس سردار خواتین, جنتی خواتین جو خود سردار ہیں ساری, وہ سب کہیں گی ہم کنیز ہیں فاطمہ الزہرا کے. اور یہ اختیاری ہے, ہم یعنی اپنے اختیار سے ہم کہیں گے. اس دن ہم عظمت کو دیکھ لیں گے نا, جب عظمت دیکھیں گے تو ہم اپنے اختیار سے آقا ہونے کے باوجود, سید ہونے کے باوجود ہم کہیں گے ہم نوکر ہیں. سیدۃ نساء اہل الجنہ, تمام سردار خواتین, تمام وہ خواتین جن کی بادشاہت ہے, جن کی مملکت ہے, وہ سب جس کی نوکری کریں گے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. جنت انتہائی خوبصورت جگہ ہے, جہنم انتہائی خوفناک جگہ ہے.
اس دن جو جنتی ہیں وہ جنت چلے جائیں گے، جو جہنمی ہیں وہ جہنم چلے جائیں گے۔ جہنم میں ان کو ڈھونڈا جائے گا، دھکیلا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود سے نہیں جا رہے، وہ خود سے جائیں گے، انہیں خود پتا ہوگا۔ اور وہ جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں اپنے بڑوں سے، جن کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے ہیں، ان سے کہیں گے ہم یہاں تمہاری وجہ سے پہنچے ہیں، ہم دنیا میں غلط تمہیں بڑا کہتے رہے، تمہیں غلط مانتے رہے، تمہاری وجہ سے ہم آج یہاں پہنچ گئے ہیں، ہم سے تھوڑا سا عذاب تم لے لو۔ آج ناراض ہوتے ہیں ہم لعنت کیوں کرتے ہیں، کل جہنم میں خود لعنت کر رہے ہوں گے، کل خود لعنت کر رہے ہوں گے، لعنت کر کے کہیں گے یہ لعنت تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا تھوڑا سا عذاب بھی تم لے لو۔ وہ کہیں گے ہمارا حال تم سے بھی برا ہے، ہم کیا لے لیں۔ سری آیت پڑھ رہا ہوں میں، کوئی اس میں اوپر نیچے کچھ بھی نہیں کر رہا، بالکل سیدھا سیدھا آیت۔ وہ پھر فرشتوں سے کہیں گے اچھا ایک دن کے لیے ہمیں عذاب تھوڑا سا کم کر دو، ایک دن کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں جہنم سے نکالو، یہ تو ان کی تحقیق کے لیے، بھائی لوگ خود بھاگ کے جہنم میں جائیں گے، ہو سکتا ہے صرف سمجھانے کے لیے بچوں کو۔ بچے ادھر بیٹھے ہیں، میں آج آپ سے نہیں زیادہ نہیں بول سکتا، آپ کو شاید سمجھ میں آئے۔ ٹھیک، فرض کریں آپ ایک دعوت میں پہنچے اور وہاں بوفا لگا ہوا ہے اور اس میں طرح طرح کے کھانے میں پکوان سجے ہوئے، آپ کے پسند کے سارے پکوان سجے ہوئے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کوئی بد احتیاطی کی ہے، معصیت کی۔ معصیت سے مراد بد احتیاطی، گناہ سے مراد جسمانی گناہ، کہ کوئی ایسے کھانے کھا لی جو آپ کو نہیں کھانے چاہیے، اب آپ کا پیٹ ہوا ہے شدید خراب۔ آپ اس دعوت میں پہنچے اور یہاں پر جنت سجی ہوئی ہے، طرح طرح کے معقولات مشروبات یہاں پر سجے ہوئے ہیں، اس طرف بیت الخلاء جو ہے وہ انتہائی بدبودار ہے۔ آپ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ خود بھاگ کے جہنم جائیں گے۔ بھائی کیوں جا رہے ہو؟ بھائی پہلے میں نے غلط لوگوں کو بڑا کہہ دیا، جنت کے سرداروں کو میں نے سردار نہیں کہا، اوروں کو میں سردار کہتا رہا ہوں، میرا نصیب یہی بدبودار جگہ ہے۔ خود بھاگ کے چلا جائے گا، خود نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو خود بھاگ کے جا رہا ہوگا اس کی تحقیر کے لیے 2 لاکھ فرشتے بھی ماریں گے۔ اگر ادھر جنت کے سرداروں کو جنت میں جا کر سردار نہیں ماننا ہے، ان کو دنیا میں بھی سردار ماننا ہے، تب ان کی مملکت میں داخل ہو سکو گے۔ وَإِلَّا ان کی مملکت میں داخلے کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔
اور جناب خدیجہ کے پاس تشریف لائے تو جبرائیل نازل ہوا. خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ خدیجہ نے اپنا سارا مال میری راہ میں دیا. خدیجہ کی کفن کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. یہ پہلا جنتی کفن ہے، یہ لیا اور خدیجہ تشریف فرما ہے. رسالت ماں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں خدیجہ کچھ طلب کرو، کچھ مانگ لو. فرمایا مجھے سب کچھ مل گیا. کہا کوئی خواہش؟ کہا ایک خواہش ہے، امت سے کہنا میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھے. اجرکم علی اللہ. کوئی میری بیٹی فاطمہ سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، کوئی میری بیٹی فاطمہ کو اذیت نہ دے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رسول خدا نے سر جھکا دیا، سیل رواں کی طرح اشک بہانا شروع کیا. خدیجہ نے پوچھا میں نے ایسا کیا کہہ دیا جس نے آپ کو اتنا گریے پر مجبور کیا؟ رسول خدا نے اشارہ فرمایا، اعجاز رسالت سے ایک گھر کا منظر کھلا. خدیجہ نے ایک گھر کو دیکھا، ایک مقدرہ ہے معصبۃ الرأس، سر پر موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے. پہلو شکستہ ہے، دیوار کو دیکھ دیکھ کر چل رہی ہے. یغشا علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے. خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بیوی کون ہے جس کے بال سفید ہے، جس کا پہلو شکستہ ہے؟ کہا خدیجہ اپنی بیٹی کو نہیں پہچانا. کیسے یہ منظر ہوا، کیسے میری بیٹی کے بال سفید ہوئے؟ خدیجہ یہ دربار گئی تھی، دربار جانے سے پہلے بال سیاہ تھے، دربار سے واپس آئی ہے، بال سفید ہو گئے. اجرکم علی اللہ. مصر کے ایک عالم نے شیعہ عالم سے پوچھا کہ حضرت سیدہ کے کتنی اولاد تھی؟ اس عالم نے کہا کہ ان کی 5 اولاد تھی. کہا ہم نے تو 4 کا سنا ہے، 5ہی اولاد کون ہے؟ شیعہ عالم نے ایک روایت پڑھ دی. یہ جو بیوی کا حال ہوا ہے جسے خدیجہ کو دکھایا گیا ہے، یہ منظر حضرت خدیجہ کو رسول اللہ نے نہیں دکھایا. ایک ماں یہ منظر برداشت نہیں کر سکتی. بہت سے مومنین بھی یہ منظر برداشت نہیں کر سکتے. جب بیوی دربار سے واپس آئی، خلیفہ نے فدق لکھ کر دے دیا. راستے میں ایک ملعون آیا، اس
سے اس وبا کا خاتمہ فرما، ہمیں اور تمام مومنین کو، عزاداروں کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ و محفوظ فرما۔ جو لوگ بھی اس وائرس کے شکار ہیں انہیں صحت و سلامتی عنایت فرما۔ ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جن حضرات نے آج کے مجلس کے لیے تعاون کیا ہے، پروفیسر اصغر حسین مرحوم اور دیگر مرحومین کی مغفرت